अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ याकूब बराहवी। आज तारीख़ 12 जुलाई सन 2022 है। टाइम दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। मैं इस वक्त जज़ीरा नुमा अरब के जुनूबी मुल्क उर्दून में असहाब काफ के गार और उनके कबूर पर हाज़िरी के लिए बज़रिए टैक्सी महव सफ़र हूँ। मेरे ड्राइवर के मुताबिक यहाँ उर्दून में सड़कों पर आज मामूल से ज़्यादा ट्रैफिक है। उसकी वजह यहाँ ईद उल अज़हा की छुट्टियों का आखिरी दिन है। असहाब काफ का गार यहाँ उर्दून के शहर अमान, जो इस मुल्क का दारुल खिलाफा है, इसके मज़ाफ़ात में है। आप मेरे साथ हम सफ़र रहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको असहाब काफ के गार और कबूर की वर्चुअल यानी रूहानी ज़ियारत कराऊंगा। अगर आप वीडियो को शुरू से आखिर तक तसलसल से देखेंगे तो मुझे उम्मीद कवी है आपको यूँ महसूस होगा जैसे आप मेरे साथ खुद महव सफ़र हो। अमान शहर बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों की एक वादी में है। यहाँ के पत्थर सुर्ख और सफ़ेद हैं। नाज़रीन, शायद ओमान के बासी पत्थरों को तराशने का खूब हुनर जानते होंगे, इसलिए अब शहर के इतराफ में तमाम पहाड़ी मकानात से घिरे हुए नज़र आते हैं। यहाँ अब पहाड़ बहुत कम नज़र आते हैं, बल्कि पहाड़ की शेप में जगह जगह आपको मकानात नज़र आते हैं। इस वक्त दोपहर का वक्त है, काफ़ी धूप है, इसलिए वीडियो भी शहर की असल खूबसूरती को नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इस तरह के जो लैंडस्केप और ज़्यादा दर्जे हरारत वाले इलाकों में वीडियो और फोटोग्राफी का बेहतरीन वक्त सुबह या शाम का वक्त होता है। अगर हम सुबह या शाम के वक्त सफ़र करें तो रास्ते का मंजर बहुत ही दिलकश होते। खैर, हमारा मकसद असहाब काफ के मज़ार और उनके कब्र और गार की तरफ हाज़िरी है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह रास्ते में वो तमाम खूबसूरत मकामात को आपको दिखाते हुए इंशाअल्लाह असहाब काफ के गार तक आपको पहुंचाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, असहाब काफ जो कुल 7 अफराद बमाए उनका कुत्ता एक गार में 309 साल तक अल्लाह ताला के हुक्म पर सोए रहे। मौरखीन के मुताबिक 300 साल कबल अज़ मसीह इस खत्ते में दुक़यानूस बादशाह की हुकूमत थी। उसने अपने दौरे हुकूमत में ये ऐलान कर रखा था, ये हुक्म कर रखा था कि उसकी सल्तनत का कोई भी रियाया अगर खुदा यकता की इबादत करे तो उसका सर कलम किया जाएगा। असहाब काफ चूँकि अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाए थे और वो अल्लाह ताला की ही इबादत करते थे, बादशाह वक़्त की अजियत से बचने के लिए असहाब काफ ने भाग कर गार में पनाह ली और अल्लाह ताला के हुजूर में उन्होंने दुआ की, तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। उनकी दुआ की कबूलियत सूरह काफ के आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं। उसका मैं उर्दू तर्जुमा आप लोगों को बयान कर रहा हूँ। आयत नंबर 11 का तर्जुमा है, बस हमने इस गार में गिनती के चंद साल उनके कानों पर थपकी देकर उन्हें सुला दिया। नाज़रीन, में कोई मलंग मजजूब और बाबे जो शरीयत के मुकल्लफ नहीं होते उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको मुस्लिम माशरे का एक तबका पहुंची हुई हस्ती समझकर उनसे मंसूब गार या दीगर मकामात को मुतबर्रुक समझते हैं। लोग वहाँ पर ज़ियारत के लिए जाते हैं। मैं उनकी बात हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ। असहाब काफ एक सच्चा वाक़या है जिसकी गवाही कुरान मजीद की 18वीं सूरह काफ है। कभी फुर्सत मिले तो सूरह काफ का उर्दू तर्जुमा पढ़ लीजिएगा। अभी सफ़र बाकी है, इसलिए मैं एक मालूमात शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। शायद किसी के काम आए, किसी की भला हो। यहाँ उर्दून की जो करेंसी है वो उर्दूनी दिनार है।
یہاں کے ایک اردنی دینار پاکستانی 320 روپے کے برابر بنتے ہیں۔ یہ ملک کافی مہنگا ہے، بہت سے تاریخی مقامات ہیں، ہر تاریخی مقامات پر جانے کے لیے باقاعدہ فیس ہے، مقامی لوگوں کی نسبت فارنر کے لیے فیس بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ بھی اردن کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ آن لائن جو اردن کی پاس، جس کو جارڈن پاس کہتے ہیں، خرید لیں۔ اس کی قیمت $75 فیس ہے۔ اگر آپ کے پاس جارڈن پاس ہے، وہ تمام تاریخی مقامات جہاں پر داخلہ فیس ہے وہ آپ کے لیے فری ہے۔ اس کے علاوہ جن ممالک کے شہریوں کو اردن میں آن ارائیول ویزے کی سہولت ہے، وہ یہاں پہ ڈائریکٹ آ کر ان کے ایئرپورٹ سے $40 ادا کر کے آپ کو یہاں کا ویزا مل سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس جارڈن پاس ہو تو یہ $40 فیس جو ویزے کا ہے وہ بھی معاف ہے، یعنی کہ وہ فری ہے۔ تو گویا میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جارڈن پاس خریدتے ہیں تو یہاں آ کر آپ کئی $100 بچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر آپ کو جانے کے لیے کہیں پر $25 کہیں پر $30 ہے، جبکہ آپ $75 لے کر آپ پورے ملک کے تمام جو ہے تاریخی مقامات کی سیر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اور پیٹرا ہے، پیٹرا میں جانے کا فیس ہی تقریباً $50-60 ہے، جبکہ آپ $75 میں پورے ملک کے تمام تاریخی مقامات کی آپ سیر کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں اگر آپ بتاؤں تو یہاں پر جگہ جگہ ٹیکسی دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے موبائل میں کی انٹرنیٹ کی سروس ہے تو اوبر بھی یہاں پر چلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بہترین، سب سے سستا ترین جو سروس ہے وہ یہاں کا ایک اور سروس ہے جس کا نام ہے جینی ہے۔ یہ تو بہت ہی سستا ہے، مجھے یہاں کے ایک مقامی نے بتایا تھا، تب سے میں اسی کو یوز کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں لوکل ٹیکسی استعمال کرتا تھا اور اوبر کو، اب یہ جینی بہت ہی سستا پڑتا ہے۔ اس وقت بھی میں جینی کے ذریعے سے ہی اصحاب غار کے مزار پر حاضری کے لیے محو سفر ہوں۔ یہاں اردن میں کئی تاریخی مقامات ہیں، جیسے کم و بیش آج سے 8000 سال قبل شہر پیٹرا ہے جو 270 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ وہاں پر سرخ گلابی رنگ کے پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محلات اور غار بنائے ہوئے ہیں جو پیٹرا کے باسی وہاں پر رہتے تھے۔ انشاءاللہ وہاں پر میں کل جاؤں گا، ٹکٹ میں نے بک کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر وادی رم ہے، وہ بھی قدیم تاریخی مقامات میں سے ایک ہیں، اور یہاں پر بحر مردار بھی ہے۔ بحر مردار کی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ اس پانی میں نہائیں گے تو آپ ہرگز بھی نہیں ڈوبے گا۔ اس کی وجہ بحر مردار کے پانی میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ دنیا بھر سے سیاح یہاں کے خوبصورت بیچ پر نہانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ لوگ جب واپس جاتے ہیں تو اپنے ٹریول لاگ میں لکھتے ہیں کہ بحر مردار کے پانی سے کوئی نہائے تو بہت سے بیماریوں کے لیے باعث شفا بھی ہے، اور یہ بات یہاں کے لوکل بھی کہتے ہیں۔ واللہ عالم، میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں، میں آپ کو بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے کوئی تجربہ نہیں۔ یہاں اردن کی سرحدیں سعودی عرب ایک طرف ہے، عراق اور شام ایک طرف ہے، اور دوسری طرف اسرائیل سے جا ملتی ہے۔ عرب مسلم ممالک میں اردن اور اسرائیل کے درمیان بہترین سفارتی تعلقات ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اردن اور اسرائیل کے درمیان بس سروس ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز پرسوں اسی بس کے ذریعے اسرائیل کے شہر یروشلم میں قبلہ اول بیت المقدس مسجد الاقصی کی زیارت پر جانے کا ارادہ ہے۔
नाजरीन माशाल्लाह, वो देखें सामने सफ़ेद मस्जिद जो मेरे दाएं जानिब है, मेरे ड्राइवर के मुताबिक यही मस्जिद असहाब काब है। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, अब हम असहाब कहफ के गार पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त ज़ोहर का वक़्त ख़त्म हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आपको गार की भी ज़ियारत कराऊंगा और मस्जिद की भी मुकम्मल ज़ियारत कराता हूँ। आइए अब हम गार की ज़ियारत के लिए चलते हैं। अब ये भाई साहब कहते हैं कि वीडियो बनाना ममनू है, वीडियो ना बनाएं। माशाल्लाह, अब हम गार की जानिब बढ़ रहे हैं। अल्लाह करें वहाँ भी वीडियो बनाने में कोई मसला ना करे, क्योंकि यहाँ जगह जगह यही मसला है कि वो मना करते हैं वीडियो ना बनाएं, तस्वीर ना लें। हालांकि हर कोई वीडियो बना रहे होते हैं, फिर भी जहाँ तक उनके बस में हो वो हद्दुल इम्कान वीडियो और तस्वीर रोकने की कोशिश करते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या वजह है, वल्लाहु आलम। माशाल्लाह, अब हम गार के दरवाजे पर पहुंचे हैं। कुछ लोग अंदर ज़ियारत के लिए गए हुए हैं, वो लोग निकलेंगे तो हम लाइन में लगे हुए हैं, ज़ियारत करेंगे अंदर की। आइए अंदर की ज़ियारत करते हैं।
اب یہاں بھی یہ بھائی صاحب منع کر رہا ہے کہ ویڈیو نہ بنائیں، تصویر نہ بنائیں۔ یہ غار کے اندر کا منظر ہے۔ غار کے دونوں جانب اصحاب کہف کی قبریں ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق اب یہ قبریں خالی ہیں۔ ان قبروں سے ہڈیوں کو نکال کر ایک قبر میں جمع کیا ہے۔ اس پر شیشہ فٹ کیا ہوا ہے۔ ویسے تو شیشے کے اندر سے ہڈیاں صاف دکھائی دے رہا ہے، اندر اندھیرا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ یہ شیشے کی وجہ سے ویڈیو میں آپ کو صحیح واضح طور پر نظر نہ آئے۔ آپ دیکھیں گے تو ہر ایک کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، لیکن یہ لوگ خواتین کو زیادہ فورس نہیں کر رہا ہے، جبکہ مرد حضرات کو فورسلی وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو نہ بناؤ۔ تو اب ایسا کیوں کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، حالانکہ یہاں پہ زائرین کی بہت زیادہ تعداد آتے ہیں، دنیا بھر سے آتے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں جلدی سے باہر نکلنے کا کہہ رہا ہے۔ اس وقت زوال کا ٹائم ہے، یہ لوگ غار کو 1 گھنٹے کے لیے بند کر رہا ہے۔ جی میں اس وقت اصحاب کہف کے باہر ہوں۔ ان لوگوں نے غار بند کر دیا ہے، 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ زائرین کے لیے کھولے جائیں گے۔ جی ناظرین، میں اس وقت اصحاب کہف کے باہر ہوں۔ ویسے تو قرآن مجید کی آیات اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں دیکھا جائے تو اصحاب کہف کا جو مسجد ہے وہ یہ ایریا بنتا ہے میرے خیال میں۔ اب واللہ عالم اس وقت مسجد اس طرف ہے۔ آئیے اب ہم مسجد کی زیارت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ مسجد اوپر پہاڑی کی طرف ہے۔ میں آپ کو مسجد کی زیارت کراتے ہوئے کچھ معلومات بھی گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس عظیم متبرک مسجد کا ذکر بھی سورہ کہف میں موجود ہے۔ ناظرین، جس طرح انبیاء و اصفیاء سے منسوب مزارات 1 سے زائد مقامات پر ہیں، اسی طرح بڑے بڑے نامدار علماء و صالحین سے منسوب مزارات بھی کئی مقامات پر آپ کو ملیں گے۔ مثلا حضرت شیخ بایزید بسطامی بسطام ایران میں مدفون ہیں، لیکن ان سے منسوب قبریں ترکی، شام اور بنگلہ دیش میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام غزالی طوس ایران میں مدفون ہیں، ان سے منسوب ایک مزار بغداد میں بھی ہے۔ لوگ وہاں پہ بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے، لیکن اصل مزار ایران طوس ہے۔ حضرت علامہ اقبال کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے سامنے ہے، جبکہ ان کا ایک مزار کونیا ترکی میں بھی بنا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے اصحاب کہف سے منسوب ایک غار ترکی میں اور ایک یمن میں بھی ہے۔ اگر تاریخی حقائق کی روشنی میں ہم دیکھیں اور قدیم مفسرین کی رائے کو جانیں تو اردون میں
اس جگہ کو ہی درست قرار دیا ہے جہاں پر میں موجود ہوں۔ آپ اسی مقام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ باقی آگے اللہ جانے، واللہ عالم۔ تحقیق کا میدان بہت وسیع ہے۔ میں ذاتی طور پر یہاں پہنچ کر یہاں کی زیارت سے دلی خوشی ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر سیر حاصل لذت محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہاں اس وقت زوال کا وقت ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 17 میں غالباً اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے غار سے سورج بائیں جانب کتراتے ہوئے گزرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ وہی میں اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اس منظر کو دیکھ کر بخدا میرے لیے تو یقین کامل ہو چکا ہے کہ اصحاب کہف کا اصل مقام یہی ہے۔